اسلامی معاشی نظام خاص طور پہ زکوٰۃ کا نظام اگر نافذ کر دیا جائے تو پاکستان کیا مسلمان دنیا کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ فکرہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے جب بھی ہم سرمایہ داری نظام پر تنقید کرتے ہیں یا سوشلزم کی بات کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام قائم کر لیا جائے تو سارے غربت کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کا نظام اس وقت قائم ہوا تھا کہ جب دنیا کے اندر سرمایہ داری نظام تھا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ غور کریں کہ سرمایہ داری نظام نہیں تھا۔ سرمایہ داری نظام 16ویں صدی میں یورپ کے اندر شروع ہوا، اور یہ نظام اس طرح سے بنا ہوا ہے، اس کا سٹرکچر اس قسم کا ہے، اس کے اندر منڈی کا نظام اس طرح سے چلتا ہے، جو رسد اور طلب کا نظام ہے، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا نظام ہے، وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنی مرضی آپ چیریٹی دیں آپ غربت ختم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان کا نمبر 34 ہے دنیا کے اندر، کیونکہ ہم اتنی زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی دیتے ہیں، حکومت کو بھی زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹلی بھی بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم پاکستان کی جو رئیس لوگ ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل ایڈ کتنی بڑی تعداد میں ملتی ہے، بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کہ بلینز آف ڈالرز کی ایڈ دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر بھی اتنی زیادہ زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہنا ضروری ہے کہ بینکوں وغیرہ میں جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں بینک والے خود آپ کو فارم آگے دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ فقہ جعفریہ پر سائن کر دیں کہ آپ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ نہیں کٹے گی۔ مگر بہرحال اس چیز کو چھوڑتے ہوئے زکوٰۃ کا نظام پاکستان کے اندر قائم ہے، اس کے علاوہ بھی بہت بڑے پیمانے پر چیریٹی کے نظام قائم ہے انٹرنیشنل لیول پہ، پھر بھی دنیا کے اندر سے غربت ختم نہیں ہوتی، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر سے غربت ختم نہیں ہوتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ عرصہ پہلے 15 لیڈنگ اکانومسٹ، دنیا کے 15 لیڈنگ اکانومسٹ نے اکٹھے ایک آرٹیکل پہ سائن کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنی مرضی ہم ایڈ دے رہے ہیں اس سے غربت میں کمی نہیں آ رہی۔ اس میں جوزف اسٹیگلٹس بھی شامل تھے، بہت سارے لوگ شامل تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی غربت چیریٹی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو غریب آدمی، جو محنت کش بندہ ہے، اس نے تو اجرت حاصل کرنی، اس کو تو ویج ملنی، اس کو تو تنخواہ ملنی۔ اب سرمایہ داری نظام کے اندر یہ جو تنخواہ ہوتی ہے، جو اجرت ہوتی ہے، یہ کس طرح سے طے ہوتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے اندر اجرت ویسے ہی طے ہوتی ہے جس طرح ہر اشیاء کی قیمت طے ہو، ہر شے کی قیمت طے ہو۔ منڈی کے اندر جو بھی چیزیں بکتی ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی، طلب اور رسد کے جو قانون ہیں ان کی بنیاد پر بکتی ہیں، ان کی بنیاد پر ہی ان کی قیمت طے ہوتی ہے۔ یہ تو بہرحال منڈی کے اندر طے ہو رہا ہوتا ہے۔ منڈی کے پیچھے جو پیداوار ہو رہی ہوتی ہے اس کا منڈی کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ایک چیز کی ایک مخصوص قیمت ہے، بنانے کی اس کی خاص کاسٹ ہے، فرض کریں کہ جوتے بنانے کی کاسٹ 500 روپیہ ہے، تو اگر اس کی قیمت 500 روپے سے گر جائے، منڈی کے اندر اس کی قیمت 500 روپے سے گر جائے، تو سرمایہ دار یا پروڈیوسر، جس قسم کا بھی پروڈیوسر ہو، وہ چیز بنانا ہی چھوڑ دے۔ وہ کہے کہ بھئی اس میں تو منافع ہی نہیں ہے، بلکہ منافع کیا ہے، اس میں تو گھاٹا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میں یہ چیز نہیں بناؤں گا۔ اگر کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے، 500 روپے کی چیز بنتی ہے مگر وہ 5000 کی بکے، تو سرمایہ دار یہ سوچیں گے کہ یار اس چیز میں تو بہت منافع ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بنایا جائے۔ وہ اس فیلڈ کے اندر، پروڈکٹیو فیلڈ کے اندر انٹر ہو جائیں گے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور سپلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس طرح ڈیمانڈ اور سپلائی بظاہر تو پرائس کو بناتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو پیداواری معاملات ہیں، جو پیداواری رشتے ہیں، جو پیداواری کاسٹس ہیں، وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ پرائس کہاں پہ آتی ہے۔ اور ایک پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو اکانومی کے اندر پرفیکٹ کمپٹیشن سے کیا مراد ہے؟ پرفیکٹ کمپٹیشن کا مطلب ہے کہ جو منڈی کے آئیڈیل حالات ہوں، بیسٹ حالات ہوں، بیسٹ کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ کمپٹیشن۔ اس سے مراد یہ ہماری کہ پرفیکٹ انفارمیشن ہے، کوئی بیریئر ٹو انٹری اور ایگزٹ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک بائر یا سیلر پرائس کو امپیکٹ نہیں کر سکتا۔ پرائس پیورلی منڈی بناتی ہے اور منڈی خود سے بناتی ہے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی بیرونی اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر پرائس کہاں پہ جا کے سیٹل ہوتی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کہاں پہ جا کے سیٹل ہوتی ہے، اگر آپ نے او لیول اکنامکس یا اے لیول اکنامکس پڑھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ایوریج کاسٹ کرو ہے، جہاں پہ وہ سب سے نیچے آتا ہے، جہاں مارجنل کاسٹ اور ایوریج کاسٹ کرو انٹرسیکٹ ہوتے ہیں، وہیں ایم آر اور اے آر بھی انٹرسیکٹ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے ڈیمانڈ اور سپلائی سیٹل ہو جاتی ہے، اس کے ارد گرد یعنی کہ گھومتی ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے، پرائس اس سے بڑھ جائے تو سپلائی بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پرائس واپس نیچے آ جاتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ گر جائے تو سپلائی بھی گر جاتی ہے، سپلائی کے گرنے سے واپس پرائس وہیں پہ آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ غور طلب بات ہے،
یہی معاملہ اجرت کے ساتھ، تنخواہ کے ساتھ اور محنت کشوں کے ساتھ بھی ہے. اگر کسی وجہ سے محنت کشوں کی زیادہ طلب ہو، اکانومی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، بڑے زبردست کام ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ چیزیں بک رہی ہیں، سرمایہ دار کہہ رہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ پیداوار کروں، زیادہ لیبر کو ہائر کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر زیادہ لیبر ہائر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اجرت بڑھ جاتی ہے، تو سپلائی آف لیبر بھی اس کو میچ کرنے کے لیے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ اب بیٹر آف ہیں، وہ بہتر ان کے پاس کھانا پینا ان کو میسر ہو رہا ہے، وہ زیادہ لیبر کر سکتے ہیں، زیادہ آورز آف لیبر دے سکتے ہیں، ان کے بچے صحت یاب ہو گئے، وہ بچے کام کرنا شروع کر دیں گے، سپلائی آف لیبر سب شاکنگلی بڑھ جائے گی، جس سے پرائس آف لیبر واپس وہاں پہ آ جائے گی. اور اسی طرح الٹ بھی ہوتا ہے، اگر ڈیمانڈ آف لیبر گر جائے اور اس کے نتیجے میں اجرت کم ہو جائے تو لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، لوگوں کے گھر کے چولہے نہیں جلیں گے، بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، جس کی وجہ سے سپلائی آف لیبر جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے گی اور دوبارہ سے پرائس وہیں پہ آ جائے گی. شاکنگ بات ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل کر سپلائی آف لیبر بڑھانے یا کم کرنے کے نتیجے میں وہاں پہ واپس آ جاتی چیزیں ایک ہی لیول پہ. اجرت کا لیول چینج زیادہ نہیں، لانگ ٹرم میں کوئی بہت بڑا چینج نہیں ہوتا. شاکنگ بات لگ رہی ہے. اچھا آگے آپ کو بتاتا ہوں کاسٹ آف لیبر جو ہے اس میں کیا چیزیں جاتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ظاہری بات ہے لیبر اگر کھائے گی نہیں تو کام کیسے کرے گی، تو اس کی سسٹیننس اس کے اندر شامل ہے. دوسری چیز ایجوکیشن اور ٹریننگ کی کاسٹ بھی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل. تیسری چیز لیبر نے ایک پیریڈ کے بعد مر جانا ہے تو اس کے بچوں کے لیے بھی کچھ ان کو ریپلیس کرنے کی اس کی ریپروڈکشن کاسٹ بھی دینی پڑتی. تو یہ 3 مین کاسٹ ہوتی ہیں لیبر کی. ان کاسٹ کے ارد گرد یعنی کاسٹ آف لیبر کے ارد گرد پرائس آف لیبر فلکچویٹ کرتی ہے، یعنی کہ ویجز فلکچویٹ کرتی ہیں. اس سے تھوڑی سی اوپر بھی چلی جاتی ہیں، تھوڑی سی نیچے بھی آ جاتی ہیں، مگر اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. الاسٹک بینڈ کی طرح وہ قیمت کو، اجرت کو واپس اسی لیول پر لے آتی ہیں جس لیول پہ لیبر کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے. جس طرح باقی ساری کموڈیٹیز کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی اس کموڈیٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جلدی میں آپ کو بہت ساری اکنامکس ایکسپلین کی ہے، اکنامک آرگیومنٹ دی، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض حکومت زکوٰۃ کلیکٹ کرنا شروع کرتے. سرمایہ داری نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں. سرمایہ داری نظام ابھی جدید دور کے اندر بنا ہے، پہلے دور کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سرمایہ داری نظام ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ 16ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر سب سے پہلے بنا، اٹلی سے پھیلتا پھر آگے انگلینڈ وغیرہ کے اندر پھیلا، پھر فرانس وغیرہ ایمسٹرڈیم کے اندر بھی پھیلا، اور ادھر سے ان ملکوں نے جب دنیا کے ملکوں پر فتح حاصل کر لی سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں، تو انہوں نے پھر سرمایہ داری نظام یہاں پہ انٹروڈیوس کیا. مثال طور پہ انڈیا کے اندر سرمایہ داری نظام 1793 کے پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کے بعد یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہوا. یعنی 18ویں صدی سے پہلے انڈیا کے اندر، بر صغیر کے اندر کوئی سرمایہ داری نظام نہیں تھا، نہ پوری مسلمان دنیا کے اندر کوئی سرمایہ داری نظام تھا. یہ سارا کا سارا سرمایہ داری نظام ویسٹ نے انٹروڈیوس کیا کلونیلزم کے ذریعے. تو ایک تو بات یہ کلیئر ہونی چاہیے. اب یہ سرمایہ داری نظام ایسا عجیب و غریب قسم کا نظام ہے کہ اس میں آپ جتنی مرضی چیریٹی ڈالیں، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوور آل ایگریگیٹ ویج پہ فرق نہیں پڑتا. ایک ایگزامپل آپ کو سادہ لفظ، یہ تو میں نے کمپلیکیٹڈ طریقے سے آپ کو بات سمجھائی، اب سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بالفرض حکومت بہت سارے ٹیکسز لگا دے، زکوٰۃ کلیکٹ کرے، زکوٰۃ کلیکٹ کر کے وہ ایجوکیشن فری کر دے. کیا ہوگا؟ جب ایجوکیشن فری ہوگی تو سرمایہ دار کہے گا بھی تمہاری تعلیم تو فری ہے، میں تمہاری تعلیم کے لیے اجرت میں پیسے کیوں ڈالوں، میں اتنے پیسے جو میں نے تعلیم کے لیے ڈالے تھے اجرت میں وہ کم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ کا ہیلتھ کیئر فری ہو جائے تو سرمایہ دار یہ کہے گا بھائی ہیلتھ کیئر تو آپ کو فری مل رہا ہے، تو میں آپ کو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ کیوں دوں، اپنی ویج کے پیکج کے اندر ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ انشورنس کیوں شامل کروں، تو آپ کو حکومت سے مل رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کے ویج کے پیکج سے کٹ ہو جائے گا. اگر بالفرض حکومت لنگر خانہ کھول دے اور کہے کہ کھانا بھی ہم فری پرووائڈ کر دیں گے، تو سرمایہ دار کہے گا کھانا تو آپ کو فری مل رہا ہے، میں کیوں آپ کو اس کے پیسے دوں، کھانے کے پیسے وغیرہ میں کیوں دوں، وہ تو آپ کو ویسے ہی مل رہا ہے. یعنی اگر حکومت سبسٹیننس بھی دے دے، ہیلتھ کیئر بھی دے دے، ایجوکیشن بھی دے دے، تو ایکچولی مارکیٹ ری ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور وہ چیزیں جو حکومت پرووائڈ کر رہی ہیں وہ پرائیویٹ کیپٹلسٹ پرووائڈ نہیں کرے گا، وہ ویجز کے اندر سے کٹ جائیں گی، ویجز کا لیول وہی رہے گا. تو اس طرح سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا سسٹم آپ جس مرضی لیول پہ لے آئیں ویجز پہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا آپ کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب باتیں تو آپ کی بڑی کمپلیکس مگر کچھ لاجیکل بھی لگ رہی، مگر ایک بات تو سمجھائیں پھر، اور وہ بات یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر تو ویجز بڑی ہائی ہیں، دبئی کے اندر تو ویجز بڑی ہائی ہیں، وہاں تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ ہم وہاں نوکری کریں تاکہ کچھ پیسے جو ہے پاکستان واپس بھیجیں، تو وہاں پہ کیوں ہائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کے کیپٹلسٹ سسٹم کو بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1945 سے پہلے ویجز بالکل ہائی نہیں تھے، لوگ بالکل غربت کے اندر رہتے تھے، ستیہ ناش ہوتا تھا لوگوں کا. جس طرح تھرڈ ورلڈ کے اندر غربت ہے اسی قسم کی غربت جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی ہوا کرتی تھی، یعنی انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر. 45 کے بعد بہت بڑا چینج آیا، اور وہ چینج یہ تھا کہ سوویت یونین کی بہت بڑی کامیابی ہو گئی.
سوویت یونین کی کامیابی سوشلزم بہت اٹریکٹیو ہو گیا. جب اٹریکٹیو ہو گیا تو کیپٹلسٹ کنٹریز نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا, اسی طرح غربت رہی, تو یہ تو سارے کمیونسٹ ہو جائیں گے, اس کا ہمارے خلاف انقلاب ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر کینزین اکنامکس اڈاپٹ کی, جس کے اندر انارمسلی ایکسپینشنری فسکل پالیسی تھی, بہت بڑا پبلک سیکٹر تھا, اور اوپر سے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی امپیریلسٹ پروفٹ دھڑا دھڑ آ رہا تھا. تو اس طرح سے ڈیمانڈ فار لیبر فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر بہت ہائی ہونی شروع ہو گئی. یہ صرف 1945 سے لے کے اوپیک آئل کرائسس تک معاملہ چلا. کوئی بھی اکانومسٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے اکانومسٹ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 25-30 سال کا پیریڈ تھا جس کے اندر ڈیمانڈ فار لیبر بہت ہائی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایکسپینشنری فسکل پالیسی چل رہی تھی, امپیریلسٹ پروفٹس بہت بڑے آ رہے تھے, اور پبلک سیکٹر بہت بڑا تھا. بہرحال جب اوپیک کرائسس وغیرہ ہوا تو اس کے بعد فرسٹ ورلڈ کنٹریز نے سوچا کہ نہیں, اب کینزین اکنامکس ہم نے ختم کرنی, ڈیمانڈ مینجمنٹ ہم نے ختم کرنی. کینزین اکنامکس کیا ہے؟ ڈیمانڈ مینجمنٹ. تو بیسکلی جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا, ریاست نے مینیج کیا ہوا تھا, اس سے انہوں نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو فار لیبر کو انتہائی اونچا رکھا ہوا تھا. اس کو پش کر رہے تھے, وہ پش کر رہے تھے اپنے انٹرنل ڈیٹ چلا کے, تو اس کو ہائی رکھ رہے تھے, جس سے ویجز بڑھتی چلی جا رہی تھی, غریبوں کے حالات بہتر ہوئی تھی. چیریٹی کی وجہ سے نہیں غربت ختم ہوئی, انفیکٹ کینزین اکنامکس کی وجہ سے اور ڈیمانڈ مینجمنٹ کی وجہ سے جو ڈیمانڈ فار لیبر ہے وہ ہائی تھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر, جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ختم ہوئی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں پہ غربت ختم ہوئی, وہاں پہ کیسے ختم ہوئی؟ UNDP کا ڈیٹا اٹھا لیں, آکسفورڈ یونیورسٹی, کسی اکانومسٹ کو اٹھا لیں, آپ کو جواب ایک ہی ملے گا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جہاں پر بھی غربت میں کمی آئی ہے, اس کی مین اور سب سے بڑی وجہ ایک اور صرف ایک ہے, اور وہ چیریٹی نہیں ہے, وہ ہے ایکسیس ٹو لینڈ. Access to land is the number one reason for poverty alleviation in the third world. آپ حیران ہو گئے ہوں گے یہ بات سن کے, مگر یہ ایبسولوٹلی پروون فیکٹ ہے. UN کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں, UNDP کے اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں, کوئی بھی اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں, آپ کو یہی جواب ملے گا کہ ایکسیس ٹو لینڈ نمبر 1 ڈٹرمنٹ ہوتا ہے پاورٹی ایلیویشن کے اندر. مثال کے طور سب سے بڑی اس کی مثال چین ہے. چین نے مارکیٹ کھولی, IMF والے کہتے ہیں جی انہوں نے مارکیٹ کھولی, اس وجہ سے پاورٹی وہاں پہ ختم ہوئی. 850 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا. کیا وجہ ہے؟ یہی پروسیس انڈیا کے اندر بھی ہوا. انڈیا نے بھی اپنی مارکیٹ وغیرہ کھولی, پہلے ذرا پروٹیکشنزم, نہروین پروٹیکشنزم تھا, مگر انڈیا کے اندر تو یہ معاملات نہیں ہیں. انڈیا کے اندر تو الٹ معاملات ہیں. انڈیا کے اندر تو فارمرز بہت بڑے پیمانے پر سوسائڈز کمٹ کر رہے ہیں جب سے انڈیا کے اندر نیو لبرلزم آیا ہے, مگر چین کے اندر ایسا نہیں ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے ایکسیس ٹو لینڈ. چائنا نے تاریخ کا سب سے بڑا لینڈ ریفارم کر کے تمام اپنی پیزنٹری کو ایکسیس ٹو لینڈ دیا ہے. تو اس کی وجہ سے جب پراسپیرٹی پیدا ہوئی تو وہ پراسپیرٹی کسانوں کے اندر بھی گئی ہے, غریب پنڈوں کے اندر بھی گئی ہے. جبکہ انڈیا کے اندر ایکسیس ٹو لینڈ آج بھی بہت ان ایکول ہے, پاکستان کے اندر ایکسیس ٹو لینڈ آج بھی بہت ان ایکول ہے. زیادہ تر پاورٹی انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, وہ رورل ایریاز میں ہوتی ہے. میس پاورٹی جو ہے وہ اربن ایریاز میں نہیں ہوتی, اگرچہ یہاں پہ لوگ بھیک مانگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جو بڑے لیول کی پاورٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ رورل ایریاز میں ہوتی ہے. اور رورل ایریاز میں جو پاورٹی ہوتی ہے اس کی نمبر 1 ریزن ہوتی ہے لیک آف ایکسیس ٹو لینڈ. یعنی جہاں پر زرعی اصلاحات ہوں گے وہاں پہ غربت ختم ہوگی. آپ زکوٰۃ دیتے رہیں جتنا مرضی آپ کا دل چاہتا ہے, مگر جب زمینیں جو ہیں وہ جاگیرداروں کے کنٹرول میں ہوں گی تو وہاں پہ آپ جتنی مرضی مزاروں کو زکوٰۃ دیتے رہیں, وہاں پہ پاورٹی ختم نہیں ہوگی. کنکلوژن یہ ہے کہ چیریٹی ڈز ناٹ سالو دا پرابلم آف پاورٹی. زکوٰۃ کے ذریعے اور چیریٹی کے ذریعے آپ دنیا کے اندر غربت ختم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کیپٹلسٹ سسٹم بنا ایسے ہوا ہے کہ ایک طرف سے آپ پیسے ڈالتے ہیں, دوسری طرف سے جو سرمایہ دار ہے یا لینڈ لارڈ ہے, جتنے پیسے آپ ڈال رہے ہیں یہاں سے اتنے پیسے وہ اجرت میں کم کری جا رہا ہے دوسری طرف سے. ڈیمانڈ اور سپلائی کام ہی ایسے کرتے ہیں, مارکیٹ میکنزم کام ہی ایسے کرتا ہے کہ اگر فرض کریں, میں ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں آپ کو, کہ کمپیوٹر بنانا ہے آپ نے یا گاڑی بنانی ہے آپ نے. فرض کریں آپ گاڑی بنا رہے ہیں, گاڑی کے اندر آپ سبسڈی دے دیتے ہیں, حکومت جو ہے سبسڈی دے دیتی ہے گاڑی بنانے کے لیے. تو کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا کہ گاڑی جو ہے وہ سستی بننی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, گاڑی کی ریٹ وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا, مارکیٹ خود بخود ایڈجسٹ کرے گی کہ آپ کو تو اتنی سبسڈی مل رہی ہے, لہٰذا اگر بجلی کی سبسڈی مل رہی ہے اس کے حساب سے قیمتیں ایڈجسٹ ہوں گی, اگر فیول کی سبسڈی مل رہی ہے اس کے حساب سے قیمتیں ایڈجسٹ ہوں گی. مارکیٹ ہمیشہ سبسڈی کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ لیبر کو سبسڈی دے رہے ہوں گے تو دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرے گا, اور اس کے نتیجے میں ویجز کم ہو جائیں گی, اور اوور آل کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا. جن لوگوں کو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ تو بیچارے ایک وقت کی روٹی کھا لیں گے, مگر اوور آل پاورٹی کے اوپر
کوئی بڑا امپیکٹ چیریٹی کے نتیجے میں کیپٹلسٹ سسٹم میں نہیں ہو سکتا. دوسرے سسٹمز میں ہو سکتا تھا, کیپٹلسٹ سسٹم میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پہ اجرت کی قیمت جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی سے طے ہوتی ہے, اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے پیچھے اس کی پیداوار ہوتی ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے, اور وہ کاسٹ آف پروڈکشن ڈٹرمن کرتی ہے کہ ویج کہاں پہ گھومے گی, اور جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی تو ویج بھی کم ہو جائے گی, لہٰذا اوور آل امپیکٹ کوئی خاص نہیں ہوگا. سمجھیں بات کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ آپ دے رہے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے, اسلامک اکنامک سسٹم جس سے مراد اکثر لوگوں کی ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے تو غربت ختم ہو جائے, کیپٹلسٹ سسٹم جب تک رہے گا تو زکوٰۃ غربت ختم نہیں کر سکے گی. انفیکٹ اگر آپ نے غربت ختم کرنی ہے پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, افغانستان کے اندر, انڈیا کے اندر, کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر آپ نے اگر غربت میس پاورٹی ختم کرنی ہے تو اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے, ایکسیس ٹو لینڈ. آپ مزاروں کو جب ایکسیس دیں گے کہ وہ اپنی کاشتکاری خود کر سکیں اور اس میں سے کما سکیں تو غربت ختم ہوگی, جس طرح چین نے کیا, جس طرح ویتنام نے کیا, اور ملکوں نے کیا. ایون انقلاب فرانس بھی تو یہی تھا نا کہ غریبوں کو ایکسیس ٹو لینڈ ملا, وہاں آپ کے کسانوں کو ایکسیس ٹو لینڈ ملا. تو بات آخر میں یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ری ڈسٹریبیوشن آف دا مینز آف پروڈکشن. جو ذرائع پیداوار ہے ان کی تقسیم کار اتنی ان ایکول ہے کہ 1% کے پاس تمام ذرائع پیداوار ہیں, وہی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں, وہی اکانومی کو چلاتے ہیں, اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس سرمایہ داری نظام کے اندر رول رہے ہیں. ان کو آپ چیریٹی دیتے رہیں, پاورٹی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ذرائع پیداوار ان کے پاس نہیں ہے. جب تک ذرائع پیداوار ان کے پاس نہیں ہوں گے تو اس وقت تک وہ مفلوج ہیں, مجبور ہیں کہ وہ سرمایہ دار اور جاگیردار کے لیے کام کریں, اور وہ سرمایہ دار جاگیردار وہ ٹاپ 1% کلاس جو ہے مارکیٹ کے میکینزم کے تھرو ان ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کر لیتی. تو غربت کا علاج جو ہے وہ ہے ری ڈسٹریبیوشن آف دا مینز آف پروڈکشن, یعنی کہ جو ذرائع پیداوار ہے اس کی تقسیم نو جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک غربت ختم نہیں ہوگی. اور غربت کو ختم کرنے کے لیے جن ذرائع پیداوار کی تقسیم نو کی ضرورت ہے وہ ہے ایکسیس ٹو لینڈ. جب تک زمین کے حوالے سے مزارہ زمین کا اونر نہیں بنے گا اس وقت تک میس لیول پہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے اندر پاورٹی ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ.